الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 3 دن قبل جو ہمارا اتوار کے دن سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے، ہم یہاں مدرسے میں بیٹھے ہوئے سوال جواب کے اس پروگرام سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اسی دوران میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب کو اس حادثے کی اطلاع ملی۔ ہماری بڑی نسبتی بہن مدرسہ اصلاح البنات کی معلمہ اور مربیہ، داعیہ، عابدہ، زاہدہ خاتون، جو ایک تاریخ ساز خاتون تھیں، ان کا اسی دوران انتقال ہوا۔ اس کے بعد 2-3 دن مسلسل وہیں مدرسہ اصلاح البنات میں تمام رشتہ داروں کا قیام رہا، جس کی وجہ سے پیر منگل بدھ 3 دن ہمارا یہ سیرت کا پروگرام، درس اور نشستیں نہیں ہو سکی۔ آج دوبارہ یہ نشست ہو رہی ہے، تو کچھ ان کا تذکرہ کر دینا بہتر سمجھ کر میں آج کی اس مجلس میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ من والہ کی عجیب و غریب ذات ہے، اور اللہ کی عجیب و غریب شان ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ اپنے بندوں کو دین کے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اللہ ان کو راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے کچھ چنیدہ، پسندیدہ، برگزیدہ بندے اور بندیاں ہوتی ہیں جن سے اللہ جل جلالہ من والہ بڑا کام لیتے ہیں۔ ہماری یہ نسبتی بہن، اللہ جل شانہ نے ان سے بھی 30 سال کا لمبا عرصہ بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ مدرسہ اصلاح البنات، جس کے قائم کرنے والی ہماری خوش دامن صاحبہ، جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا اور بڑی فکروں اور بڑے جذبوں کے ساتھ میں انہوں نے اس ادارے کو بڑی قربانیوں کے ساتھ میں قائم کیا، لیکن خود ان کا مزاج بھی اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کا اور استغنا اور بے نیازی کا مزاج تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے عام مدارس کی روایات سے ہٹ کر انہوں نے اس ادارے کا قیام اپنی اللہ سے محبت اور اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل کی بنا پر
اس ادارے کو ایک الگ ہی نہج اور الگ ہی انداز میں اس کو قائم کیا۔ وہ خود الحمدللہ بڑی نیک، بڑی پارسا خاتون تھیں۔ میرا نکاح انہی کی سب سے چھوٹی دختر سے ہوا ہے، لیکن نکاح سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 1993 میں میرا نکاح ہوا اور ان کا انتقال 1980 پر 89 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے جو حالات سنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، ان حالات کو سن کر، اور پھر جو مدرسہ اصلاح البنات انہوں نے قائم کیا، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی نیک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا، بڑا محبت کا تعلق تھا۔ مدارس اسلامیہ عام طور سے چندے کے نظام پر قائم کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مدرسے کا جو قیام عمل میں لایا تو پہلے ہی دن سے انہوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارے اس مدرسے کو چندے کے ساتھ میں ہم نہیں چلائیں گے، بلکہ بغیر چندے کے ہم اس مدرسے کو طالبات سے مناسب فیس لے کر یہ مدرسہ چلایا جائے گا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد تھا۔ ہمارے نسبتی برادر حافظ سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ابتداً اپنی والدہ کے ساتھ مدرسے کا سارا نظام سنبھالتے تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے مدرسہ کھولا تو بہت تھوڑی طالبات آئی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم بھی دن بھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کیا کہ یہ عجیب نوکری آپ نے ہمیں لگائی ہے کہ یہاں تو ہم بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو والدہ نے ابتدائی سالوں میں فرمایا تھا کہ بیٹے تسلی رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اتنی بچیاں آئیں گی کہ تم ان کا داخلہ نہیں لے سکو گے۔ جو ہمارے دوست احباب مدرسہ اصلاح البنات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عام طور سے ابھی جو موجودہ نظام چل رہا ہے، اس نظام میں بھی 150 یا 200 بچیوں کا داخلہ سال میں ہوتا ہے، اور 150 بچیوں کے داخلے کے لیے 1500 سے زیادہ داخلے کی درخواستیں ہوتی ہیں۔ 1500 سے زیادہ داخلے کی درخواستوں میں سے منتخب کر کر بہت ساروں کی سفارشات وغیرہ، حالانکہ عام طور سے وہاں سفارش کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے باوجود کچھ خاص لوگوں کی سفارش ہو تو ان تمام سفارشوں کو ملا کر بھی 150، 150، 200 تک داخلے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان بچیوں کی ہوتی ہے جن کو داخلہ نہیں ملتا اور وہ مایوس جاتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ مقبولیت ملی، اور اتنا بڑا پورا نظام اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چلا رہے ہیں، اور فیس بھی کوئی بہت بڑی نہیں لی جاتی ہے۔ آج کل کے موجودہ حالات کے اعتبار سے مدرسے کے سارا نظام چونکہ بغیر چندے کے چلتا ہے، اس لیے 2000 روپے شاید فیس وصول کی جاتی ہے، اور ان میں بھی بہت ساری بچیاں وہ پوری فیس ادا نہیں کر پاتی، یا ان کی فیس باقی رہ جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں۔ تو ابتداً بالکل اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، مدارس کی روایات سے ہٹ کر انہوں نے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس ادارے کو قائم کیا۔ 1985-86 میں یہ ادارہ قائم ہوا، اور 4-5 سال خود بانیہ اس مدرسے میں الحمدللہ اپنی زندگی قربان کر کر
اس ادارے کی آبیاری کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس ادارے میں خود پڑھی رہیں اور دین کی تعلیم دیتی رہیں۔ ان کی دوسری بیٹی جن کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جن کا نام ذاکر النساء صاحبہ تھا، عام طور سے ان کو مذکرہ آپا یا لولو آپا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ چونکہ ان کے شوہر بیرون ملک میں کام کرتے تھے، اس وجہ سے وہ یہاں فارغ تھیں، تو اپنے بچوں کے ساتھ والدہ کے پاس آئیں اور والدہ کے ساتھ مل کر والدہ کے ساتھ ہی مدرسے کے سارے نظام میں شامل ہو گئیں۔ 1980 میں جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ماشاءاللہ گویا انہوں نے مدرسے کا سارا نظام سنبھالا، اور اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 30-31 سال کا یہ لمبا عرصہ گزرا، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور سے مدرسے کے لیے تج دیا، مدرسے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور مدرسہ بغیر کسی چندے کے چلتا ہے، طالبات کی فیسوں پر اس کا سارا خرچ، بجلی کا خرچ، پانی کا خرچ، سارا خرچ طالبات کے فیسوں پر، اور وہ بھی فیس بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ ہم خود مدرسہ چلاتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہے کہ ایک طالب علم کے اوپر پانی کا اور بجلی وغیرہ کا خرچ ملا لیا جائے تو وہ تقریباً 4,000 روپے سے زائد ہو جاتا ہے۔ تو 2,000 روپے میں وہ سارے خرچ کا برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود والدہ محترمہ ہماری خوش دامن صاحبہ نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ مدرسے میں دینی خدمت للہ کرنا ہے اور دنیا کو مقصود اور غرض نہیں بنانا ہے، اور اس پر کوئی ہمیں معاوضہ نہیں لینا ہے، تو ابتدا ہی سے انہوں نے بلا معاوضہ مدرسے میں کام کیا، اور پھر ان کے بعد ان کی بچوں نے یا ان کے بچوں کے بچوں نے جو بھی کام مدرسے میں کیا، وہ سب کا سب آج تک بلا معاوضہ، بلا تنخواہ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی ضروریات پورا کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نظام اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ 30-31 سال کا لمبا عرصہ انہوں نے مدرسے کی 4 دیواری میں گزارا، اور ماشاءاللہ مدرسے کی 4 دیواری میں اس 30-31 سال کے لمبے عرصے میں بہت ساری بچیاں، ہر سال ماشاءاللہ 300 سے 400 بچیاں 2 سالہ نظام میں رہتی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ بڑی تعداد 40 دن والی بچیوں کی ہوتی ہے، وہ ہر 2 مہینے ہر 40 دن کے بعد ایک بیچ، ایک جماعت آتی جاتی رہتی ہے، وہ بھی تقریباً 50-60 اس طرح سے 5-6 بیچ ہو جاتے ہیں، ان کی بھی تعداد 500-600، اور ابھی قریب میں ماشاءاللہ تقریباً 500-600 بچیاں مدرسے میں ہوتی تھی۔ تو ان ساری بچیوں کے پیچھے ان کی تربیت، تعلیم اور ان کو سنوارنے سنگھارنے کے لیے ان خاتون نے اپنے آپ کو پورے طور سے گویا قربان کر دیا تھا۔ اور تربیت کا سب سے عمدہ اثر اسی وقت پر پڑتا ہے جبکہ خود نمونہ بن کر، خاص طور سے بچیوں کے سامنے جب نمونہ ہوتا ہے، تبھی اس نمونے کو دیکھ کر ہی وہ بچیاں اپنی زندگیاں سنوارتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا لیا تھا، عبادت کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، نمازوں میں خشوع خضوع کے اعتبار سے، اور ذکر کے اعتبار سے، وظائف کے اہتمام کے اعتبار سے، مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، موقع کی دعائیں ان کو اس طرح سے زبان پر تھی ماشاءاللہ، وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتی تھی کہ ہر موقع کی دعائیں، ان دعاؤں کا خاص اہتمام، ہر موقع کی دعائیں، پھر وہ بچوں کو اور بچیوں کو، مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں سے اس کے عمل کا اہتمام کرانا،
سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور اس سب کے ساتھ میں دعا کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام، اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے موقع پر اپنے آپ کو، گھر خاندان کے تمام افراد کو اور تمام طالبات کو اللہ کی طرف متوجہ کرانے کی ایک عادت، گویا فطرت بن گئی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر، ان سب چیزوں سے بڑھ کر، عورتوں میں چونکہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور سے اللہ جل جلالہ من والہ نے ان کے اندر جمال رکھا ہے، اس جمال کی وجہ سے وہ خود جمال کی چاہت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، تو زینت، سنگھار، اچھے کپڑے، عمدہ زیور، ان سب چیزوں کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چونکہ مربیہ بنا لیا تھا، تو اپنا ایک نمونہ اپنی بچیوں کے سامنے، خاص طور سے طالبات کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے یہ طالبات ہماری زندگی سے دنیا کی محبت لے کر نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو پورے طور سے سادگی پر لا لیا تھا۔ شاید صرف 4 جوڑے اپنے پاس رکھا کرتی تھی سال بھر کے لیے، اور وہ بھی بالکل سیدھے سادے ہوتے تھے، جو زیادہ پرکشش نہیں ہوتے تھے، سیدھے سادے 4 جوڑے اپنے پاس رکھتی، اور انہی 4 جوڑوں میں گویا سال گزرتا، اور جب وہ کپڑے بالکل وہ سیدھا یا قابل استعمال نہیں رہتے تو پھر نئے گویا جوڑے سلائے جاتے۔ 4 جوڑوں پر گویا زندگی گزارا کرتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کا بھی بہت شوق، اللہ کے کلام کے پڑھنے کا شوق۔ عام دنوں میں پتہ نہیں مجھے کہ کتنا معمول تھا، لیکن رمضان کے بارے میں ہم نے بار بار سنا کہ رمضان میں ماشاءاللہ صحت جب اچھی تھی تو دن رات میں 3 قرآن پڑھ لیتی تھی، اور جب ذرا صحت کمزور ہوئی تو دن کا ایک قرآن اور رات کا ایک قرآن پڑھ لیتی تھی، اور گویا 60 قرآن رمضان کے ہوتے، اور ان 60 قرآنوں کے علاوہ تراویح میں، مدرسہ اصلاح البنات میں تراویح ہوتی ہے، اور تراویح میں 3 قرآن 3 عشروں میں پڑھے جاتے، تو وہ تینوں قرآنوں کو تراویح میں کھڑ کر سنتی، اور الحمدللہ وہ 3 قرآن مکمل ہوتے تراویح کے، تو اس طرح سے گویا 63 قرآن ان کے ہو جاتے تھے تراویح میں پڑھنے کے اور سننے کے ملا کر۔ دعوت گویا مزاج میں اور فطرت میں آ گئی تھی، لوگوں کو متوجہ کرنا ایمان کی طرف، آخرت کی طرف۔ جن خواتین نے ان کے مذاکرے سنے ہیں، ان کو آپ پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گویا دعوت اور دین کی بات جب کرتی تھی، گویا ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، نبی کی محبت میں ڈوب کر، آخرت کا جب تذکرہ کرتی تو عام طور سے سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی۔ ابھی 15 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے، یہاں اپنی بیٹی اور داماد کے گھر، وہ مدرسہ ہمارے جامعہ غیث الہدیٰ کے قریب گھر میں وہ رکی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر میں ہفتہ واری اجتماع تھا بدھ کے دن 2 ہفتے پہلے، تو اس بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں وہ تشریف لائیں، خواتین بھی اس میں حاضر تھیں، تو ہماری اہلیہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے عجیب انداز میں گفتگو کی، پوری آخرت 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 ہی کو بیان کرتی رہیں، اور یہی بار بار فرماتی تھی کہ زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، کہ زندگی ایسی گزارو کہ موت آسان ہو جائے اور اللہ کے سامنے پیشی آسان ہو جائے۔ تو دعوت کا ایک عجیب جذبہ تھا، اور جو ملتے ان سے دین کی بات، اور اپنے گھر کی بچیوں کو، خود اپنی بچیوں کو، گھر کی جو بھانجیاں، بھانجے اور بھتیجیاں، بھتیجے، جو بھی جب بھی جا کے ملتا تو ان کے سامنے بیٹھنا، ان کو ایمان کی، آخرت کی بات کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، گویا تھوڑی دیر کی ان کی صحبت جیسے
مشہور ہے کہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے دل کا رخ بدل جاتا، کہ اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت یہ 100 سالہ اخلاص والی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی عبادت کرتے کرتے کبھی مغرور بھی ہو جاتا ہے، اور اہل اللہ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بیٹھنے اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خاندان کی بچیوں کے ساتھ، آپ ملنے جلنے والی خواتین کے ساتھ، اور مدرسے میں پڑھنے والی طالبات کی ماؤں بہنوں یا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہفتہ واری مشوروں میں آنے والی خواتین کے ساتھ، اور خود اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، سب کو دین کی طرف، آخرت کی طرف ہر لمحے متوجہ کرتے رہنے کا ایک عجیب و غریب جذبہ تھا۔ گویا دعوت فطرت بن گئی تھی، اور ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگایا، خوب دین کی محنت کی، اللہ کے راستے میں بیرون ملک بھی گئیں، اندرون ملک بھی گئیں۔ 1992 کی بات آ رہی تھی مذاکرے میں کہ 1992 میں اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے سعودیہ، حج کے بعد 4 ماہ لگانے کے ارادے سے گئیں، تو اس موقع پر الحاج فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم نے ان کو حضرت جی کے نام جو خط لکھ کر دیا، اس خط کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا ہے، کہ جس میں لکھا تھا کہ یہ بہن اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے سے، ان کے پاس ایک آٹو تھی، جو آٹو گویا زندگی کے روزگار کا ذریعہ تھا، اس کو فروخت کر کر اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، وہ خرچ لے کر اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں۔ قربانیوں کے ساتھ ہی پوری زندگی گزری ہے، اس لیے کہ معاش، مدرسے میں 24 گھنٹے زندگی گزر رہی ہے، لیکن مدرسے سے کوئی معاش کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ من والہ نے دعوت کو فطرت بنا دیا تھا، اللہ کے راستے میں خوب وقت لگایا، زبان عربی میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے پورے بیرون ملکوں سے آنے والی جماعتیں جو خاص طور سے شہر بنگلور تشریف لاتی، اور ان میں عرب جماعتیں جو بھی آتی، تو ان جماعتوں کے ساتھ نصرت میں وقت لگتا، لمبا لمبا وقت لگتا، اور ان اوقات کے ساتھ میں، ان اوقات کے دوران میں آنے والی بہنوں کی جو دینی تربیت، دینی ذہن سازی اور زبان عربی میں سمجھانا، اس سے ماشاءاللہ وہ آنے والی عرب خواتین بہت متاثر ہوتی ہیں اور بہت اچھا جذبہ یہاں سے لے کر جاتی ہیں۔ ہمارے شہر بنگلور کے معروف عالم دین حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بچیوں نے بھی تھوڑا تھوڑا وقت مدرسے میں گزارا، تو وہ بچیوں کے ان کے جذبے کو دیکھ کر حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا شبیر صاحب سے کہ پتہ نہیں تمہارے مدرسے میں کیا گھوٹ کے پلاتے ہیں کہ بچیوں کے دل میں مدرسے کی اتنی محبت اور مدرسے کی معلمہ کی اتنی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ چند دن پڑھ کے آئی ہیں اور ہمیشہ انہی کا تذکرہ۔ یہ عجیب بات تھی، جتنی طالبات نے مدرسہ اصلاح البنات میں تعلیم حاصل کیا، ان کے دلوں کے اندر اپنی معلمہ سے بے پناہ محبت، بے پناہ محبت، بے پناہ محبت، ان کے لیے وارفتگی کا جذبہ، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ تو دعوت بھی، دین کی محنت کا جذبہ بھی، اور اپنی بچیوں کو جو طالبات مدرسے میں آتی تھی، جو جانتے ہیں مدرسہ اصلاح البنات کو، ان کو معلوم ہے کہ مدرسہ اصلاح البنات تعلیم سے زیادہ تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ سے زیادہ تربیت گاہ ہے، اور تربیت میں سب سے بڑا حصہ انہی کا تھا کہ پورے 24 گھنٹے اس طرح سے اپنی بچیوں کو، 400-500 بچیاں ہیں، کوئی ایک بچی بھی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، اس طرح سے 400-500 بچیوں کو اس طرح سے اعمال میں مشغول رکھنا کہ وہ ہمیشہ اعمال میں مشغول رہیں، اور وہ اعمال میں 2 سال اس طرح سے مشغول ہو جاتی ہیں۔ مدرسہ اصلاح البنات کا عجیب نظام ہے
کہ پہلے سال اول میں بچی داخلہ لیتی ہے تو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ بقرعید کی چھٹی ملتی ہے، پھر بقرعید کی چھٹی کے بعد واپس آ گئیں تو پورے سال چھٹی نہیں ملتی ہے، اور سال دوم میں جو بچیاں آتی ہیں وہ ان بچیوں کو بقرعید کی بھی چھٹی نہیں ہے، شوال میں آئیں تو شعبان ہی میں واپس جا سکتی ہیں۔ اور مدرسہ اصلاح البنات والوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بچوں کو فون سے بات نہیں کرائیں گے، کہ فون سے بات چیت نہیں ہوگی، والدین سے ہو کسی سے بھی ہو، جن کو بات کرنا ہو وہ آئیں سامنے، بچیوں سے ملاقات کریں۔ تو سال بھر، اور جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مہینے میں صرف ایک مرتبہ آئیں۔ تو اس طرح سے ماحول میں اس طرح سے وہ بچیاں رچ بس جاتی ہیں، اس رنگ میں اس طرح سے رنگ جاتی ہیں کہ پورے ایک سال میں اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے دین کے، ایمان کے، اعمال کے، وظائف کے، دعاؤں کے، مذاکروں کے، دعوت کے، خدمت کے ایسے پاکیزہ ماحول میں وہ اپنی زندگیاں گزارتی ہیں کہ عجیب ان کا رنگ بن جاتا ہے، اور واپس جانے کے بعد وہ ایک ماشاءاللہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے، وہ ایک قندیل بن کر، روشن قندیل بن کر، اور گویا پورے گھر اور خاندان کے لیے ایک شمع بن کر جاتی ہیں، اور پورے گھر اور خاندان میں دین، ایمان، اعمال، اخلاق، پردہ، یہ سارے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بے شمار کارگزاریاں ایسی ہیں کہ مدرسہ اصلاح البنات کی پڑھی ہوئی بچیاں گئیں اور انہوں نے پوری بستی کا رنگ بدل دیا ہے۔ یہ سب کا سب ان کی محنت کا، ان کی کوششوں کا اثر ہے۔ الحمدللہ ابتدا سے ہر پڑھنے والی بچی کا یہ ذہن بنایا گیا، انہوں نے خود بنایا کہ پڑھنے کے بعد پڑھانا ہے۔ وہ پڑھتی 2 سال ہیں، وہ 2 سال میں کیا پڑھیں گی؟ بیشتی زیور پڑھتی ہیں، ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، عربی کی کچھ بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تجوید کے ساتھ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تجوید مکمل کرائی جاتی ہے، لیکن جذبہ ایسا ان کے اندر ایک بھر دیا جاتا ہے، ولولہ ان کے اندر بھر دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد پڑھانا ہے۔ اور وہ بچیاں واپس گھروں کو جانے کے بعد میں اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مدرسے، مکتب شروع کرتے ہیں، اور شاید ملک بھر میں معلوم نہیں کتنے ہزاروں مکتب مدرسہ اصلاح البنات کی بچیوں کے ذریعے سے اور ان بچیوں سے پڑھی ہوئی بچیوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ کتنے سینکڑوں ہزاروں مکاتب کھل گئے ہیں۔ خود ہمارے شہر بنگلور میں تقریباً 1000 سے زیادہ مکاتب ہیں، 1000 سے زیادہ مکاتب۔ یہاں ہمارا جو محلہ ہے شکاری پاڑلیا، اس شکاری پاڑلے محلے میں 5-6 مکتب الحمدللہ جو مدرسہ اصلاح البنات کے ذیلی مکاتب ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس طرح ایک ایک محلے میں مکاتب کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہ پڑھنے والی بچیاں ہیں جو آ کے پڑھتی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اپنی آخرت سنوارتی ہیں۔ اس طرح سے پورے ملک میں اور بیرون ملک سے جو بچیاں پڑھ کے گئیں انہوں نے اپنے ملکوں اور اپنے علاقوں میں، اور جو بچیاں شادیاں ہو کر بیرون ملک چلی گئیں وہ اپنی جگہ پر جہاں پہنچی وہاں انہوں نے مدارس کا، مکاتب کا ایک جال پھیلا دیا ہے۔ حضرت ہمارے الحاج فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم نے شہر کے مشورے میں بھی، اور کل مدرسہ اصلاح البنات تشریف لائے تھے، وہاں بھی حضرت حاجی فاروق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ایک بات تاریخ میں ملتی ہے کہ دلی میں اس زمانے میں 5000 لڑکیوں کے، عورتوں کے مکاتب تھے، اور اس کے بعد جب نظام تتر بتر ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا حال تھا۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد یہ اچھی خبر گویا سننے کو مل رہی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ماشاءاللہ اس مدرسہ اصلاح البنات کے ذریعے سے 15,000 سے زیادہ شاخیں قائم ہیں جہاں ماشاءاللہ بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر ایک مدرسے میں 25 بچیاں بھی پڑھتی ہوں تو آپ اندازہ لگائیں 3.5 لاکھ سے زیادہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کتنا بڑا نظام ہے، اور یہ سارا نظام بغیر کسی چندے کے،
بغیر کسی طرح کے تعاون لیے کے، بغیر کسی خرچے چرچے پرچے کے، یہ پورے کا پورا نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نظام کو قبول فرمائے، تا قیامت آباد رکھے، مدرسہ اصلاح البنات کو بھی تا قیامت آباد رکھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم چند سال پہلے بنگلور تشریف لائے تھے۔ اسی سفر میں آپ مدرسہ اصلاح البنات بھی تشریف لائے، تو مدرسہ اصلاح البنات تشریف آوری کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا کام، چونکہ عورت خود مستور ہے، ان کے کارنامے اور کمالات بھی مستور ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا کام کسی ادارے نے کیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا آج چرچا اور شہرہ اس کا ہو گیا ہوتا، لیکن مدرسہ اصلاح البنات چونکہ عورتوں کا کام ہے، مستور چھپا ہوا کام ہے، اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس کام کا کوئی چرچا نہیں ہے، عورتوں کی طرح سے ہی یہ بھی مستور اور چھپا ہوا کام ہے۔ اور خود ان ہماری بہن نے، نسبتی بہن نے ماشاءاللہ اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ بھی ایک نمونے کی زندگی ہے، وہ بھی ان کے مستور ہونے کی وجہ سے وہ زندگی بھی چھپی ہوئی ہے۔ انتقال کے ایک دن پہلے یہاں ہمارے محلے شکاری پاڑلے میں ان کے داماد مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو بیٹی کا گھر یہیں ہے، تو یہاں تشریف لائے تھے۔ یہاں قریب میں ایک ہسپتال، آیورویدا کی ہسپتال ہے، تو ہسپتال میں دکھانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہفتے کا دن قیام تھا، اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہسپتال گئیں۔ وہاں انہوں نے کچھ 10-15 دن پہلے آئی تھی، تو اس وقت پر ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے کہا تھا، اور ٹیسٹ کرا کے آئی تھی، تو ٹیسٹ وغیرہ دکھائی، انہوں نے کچھ علاج تجویز کیا۔ وہاں سے واپس آنے تک عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کر دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئی، پھر اتنے میں گویا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مغرب پڑھی۔ مغرب کے بعد ان کے نوافل اور وظائف وغیرہ بہت لمبے ہوتے ہیں، اپنے نوافل مکمل کی، وظائف مکمل کیے، اوراد مکمل کیے، پھر اس کے بعد ان کے نواسے اور نواسی کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ وہ دونوں بچے اور بچی، لڑکا اور لڑکی، وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو کل کا سبق مغرب کے بعد یاد دلانے کے لیے اپنے ساتھ بیٹھ گئیں، اور ایک ایک آیت کر کے ان کو یاد دلاتی رہیں، یہاں تک کہ ماشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اسی میں گزر گیا۔ 9:15 بجے کے آس پاس نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کا اندازہ کر کے ضرورت سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے ارادے سے وضو کر کے باہر آئیں۔ جیسے ہی بیت الخلاء سے وضو کر کے باہر آئیں، تو بیٹی یعنی نواسی نے اپنی نانی سے کہا کہ نانی جان، نواسے نے جو سبق تھا، صفحہ 1.5 صفحہ جو بھی تھا اس نے یاد کر لیا تھا، اور نواسا اٹھ کے چلا گیا۔ نواسی بیٹھ کے ایک آیت باقی تھی، وہ آیت یاد کر رہی تھی، تو نانی جان جب باہر آئیں تو نواسی نے پکار کے کہا، نانی جان وہ ایک آیت مجھے یاد ہو گئی ہے، میں آپ کو سنا دوں؟ تو کہا کہ ضرور سنا دو۔ تو بچی نے وہ آیت سنائی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ آیت سنائی، اور اس آیت کو سن کر وہ آ کر بستر پر بیٹھی نماز کے پڑھنے کے ارادے سے۔ اتنے میں ہی گویا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ 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 زبان سے بولنے لگی اور زبان لڑکھڑانے لگی، تو نواسی نے اپنی والدہ کو پکارا، والدہ دوڑ کے آئیں، پھر ان کے ایک بیٹے مولانا محمد طیب جواد وہیں تھے، وہ بھی دوڑ کے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، تو بستر پر لٹایا، اور شاید وہی ان کا آخری وقت تھا کہ اللہ اللہ کہتی ہوئی دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن چونکہ گھر والوں کو، خاندان والوں کو یقین نہیں آیا، اور کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ اللہم الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلی جائیں گی، اس لیے ہسپتال لے کے گئے، یہاں سے شفا ہسپتال، تو شفا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت بڑا مجمع عورتوں کا، جم غفیر، انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سے پورے شہر میں پھیل گئی، پورے ضلع میں، پورے صوبے میں پھیل گئی، اور اطراف کے صوبوں میں چلی گئی۔ رات تھی کو بہت ساری خواتین آ گئیں، دور دور کے متعلقین آ گئے، اور سب کے سب پہنچنے لگے۔ چونکہ وصیت تھی کہ جلد از جلد نماز جنازہ پڑھا دی جائے،
تو دوسرے دن علیہ صبح 10 بجے نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہمارے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے، چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میرا جب نکاح ہوا تو خوش دامن صاحبہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو جو بڑی بہنیں تھیں وہی گویا ساس کا کردار نبھا رہی تھی۔ تو ایک بڑی بہن ہمارے حافظ سید عاصم عبداللہ کی والدہ محترمہ، اور ان کے بعد یہ دوسری بہن تھی، اور ان سے چھوٹی ایک اور بہن، اور ان سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ یہ ایک بہن تو ماشاءاللہ پورے طور سے مدرسے میں تھی، یہی ہماری نسبتی بہن، اور دوسری 2 بہنیں وہ اپنے والد کے ساتھ ہی مسجد سر اسماعیل شیٹ کے گھر میں ساتھ رہتی تھی۔ تو وہ دونوں بہن اور یہ بہن مل کر گویا ساس کا کردار نبھا رہی تھی، اور اپنی چھوٹی بہن، چونکہ یہی ایک بہن اور بھائی بچ گئے تھے نکاح ہوئے بغیر، تو ان کا گویا ان کو فکر تھا، اور اپنی بہن کے ساتھ میں بھی بڑا محبت کا تعلق رہا، اخیر تک بھی شفقت محبت فرماتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ جل شانہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں شامل فرمائے، اولیاء صدیقین کاملین میں شامل فرما کر اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، اور آپ کے لگائے ہوئے پودے کو اللہ تا قیام قیامت آباد رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔